اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کبھی یہ سوچیں کہ ہم کسی بھی پہر میں کسی بھی وقت میں اکیلے جب بھی بیٹھے ہوں تو وہ خیال ہے کہ وہ ایک خود احتسابی کا لمحہ ہوتا ہے۔ آپ جب رات میں سوتے ہیں، دن کی ایک فلم سی چلتی ہے سامنے، یہ خیال آتا ہے میں نے کیا کہا، مجھ سے کہا گیا، اور اس کا حکم ہے کہ آپ اس کو کریں، لیکن پھر وہ ایک کروٹ لے لیتا ہے بندہ کہ نہیں چلو کوئی نہیں پھر۔ تو وہ یہ اسی لیے، اور یہ میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے بھی سنا، مفتی صاحب سے سنا، سارم بھائی کا بھی ایک موقف ہے بڑا اس پہ واضح، کہ آپ سکون اور عافیت تب پا سکتے ہیں جب رات کو سونے سے پہلے آپ سب کو معاف کر کے سبحان اللہ ان معاملات میں۔ کیا ہوتا ہے مفتی صاحب ایسا کرنے سے، اور کیا فضیلت ہے اس کی؟ اور پلیز اس کو بھی کلیئر کر دیں کہ وہ عزت، جان، مال اور وہ جو ہے اس کے کیا ہے، اور قانون کی کیا پاسداری، یہ کس پرسنل معافی کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ذرا فرما دیجیے۔ حضرت معافی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، تمام بنی آدم گنہگار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، جو معافی مانگنے والے ہیں۔ تمام انسان گناہگار ہے، ہر انسان خطا کار ہے۔ اب اس میں گناہ، پھر معافی ہمیں اللہ سے ہر اپنے گناہوں کی مانگنی چاہیے، لیکن معافی پھر دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک معاملات کے حوالے سے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال، اپنے ہی کیے کرائے کی وجہ سے تمہیں پریشانی آتی ہے۔ اور اسی طرح وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ نے فرمایا اکثر تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ پھر اسی طرح حدیث میں ہے جیسے ایک انسان ہے، بچہ ہے، کُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، ہر نو مولود بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ بچے کا کیا گناہ ہوتا ہے؟ کیا کچھ بھی نہیں۔ وَكَانَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے والدین اس کو یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان بھی ایک بچہ ہے، اب وہ انسان بڑا ہوتا ہے، پھر اس سے گناہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ غلطیوں کے لیے پھر اللہ نے فرمایا آپ معافی مانگیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ تو صحیح، یہ طاقرات ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تیری پکار ضرور سنوں گا، استجب لکم، ضرور قبول کروں گا، تو مانگتا کیوں نہیں؟ اسی پہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بنی اسرائیل میں تفسیر بیضاوی شریف میں واقعہ نقل ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ایک بنی اسرائیل میں شخص تھا، بہت اس کے پاس مال و دولت تھی اور جاہ و جلال تھا، اپنے علاقے کا بڑا سردار تھا، اولاد بھی کثیر، مال بھی کثیر، اور زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے قوت بینائی چلی گئی، کانوں سے قوت سماعت چلی گئی، اور قوت گویائی سے بھی محروم ہو گیا، عضو شل ہو گئے، لاٹھی نے سہارا پکڑ لیا، اب اس کی اولاد نے بھی اس کو گھر سے نکال دیا، طرح طرح کی بیماریوں نے اس کو جکڑ لیا، عمر اس کی بیت گئی، اب بڑھاپے کو پہنچ گیا، اب انہی گلیوں میں گھر سے باہر نکل رہا ہے، تو پہلے جہاں اس کو سلام سلام لوگ کہا کرتے تھے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ راستے میں جا رہا ہے جنگل میں، ایک جگہ راستے میں جنگل میں، وہاں ایک علاقے میں اس کے دل میں خیال آتا ہے یہاں میں سو جاؤں، سوتے سوتے آسمان کو دیکھتا ہے، دیکھتے ہی اس کے دل میں پھر خیال آتا ہے کاش میں کوئی اللہ کو ایک سجدہ ہی کر دوں، وہ پھر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس میرے بوڑھے بندے کے 80 سال کے گناہ میں نے ایک پل کے اندر معاف کر دیے کہ اس نے ایک سجدہ کیا تھا 80 سال کے اندر۔ وہ اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے اپنی بخشش مانگیں، ہم مانگنے والے بن جائیں۔